حدیث نمبر 917 حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد و ہارون بن عبداللہ البزار البغدادی قال حدثنا سیار بن حاتم حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله اني ارجو الله واني اخاف ذنوبي فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وَأَمَّنَهُ مِمَّا يَخَافُ قَالَ وَإِذَا هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مرسلاً۔ موت کے وقت امید اور خوف کا بیان۔ موت کے وقت اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جن کاموں کے بجا لانے کا حکم دیا تھا میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن اللہ کی رحمت سے مجھے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، مجھے معاف فرما دے گا۔ تو موت کے وقت امید اور خوف بھی رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہونا چاہیے اور اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان نام ہے خوف اور رجا کا۔ ایمان صرف ڈرنے کا نام نہیں ہے اور ایمان صرف امیدوں میں رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کی یہ صفت ہے کہ اس کا ایمان خوف اور رجا، خوف یعنی ڈر اور رجا کے معنی امید کے ہیں، ڈر اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، یعنی جو رات میں اٹھ کر عبادت کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب سب بندے سو جاتے ہیں تو اس وقت اٹھ کر عبادت کرتا ہے، یرجو الآخرۃ، آخرت کی امید رکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا امیدوار ہوتا ہے اور عذاب الہی سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل بے خوف ہونے سے بھی منع کیا کہ بالکل اگر بندہ بے خوف ہو جائے تو اس کے لیے خطرہ ہے، اور بالکل پر امید ہو جائے چاہے میں گناہ کر لوں، نیکی کروں یا نہ کروں، فرائض کو ادا کروں یا نہ کروں، میں یقینی طور پر جنتی ہوں کہنا ایسا بھی غلط ہے۔ بالکل پر امید ہو جانا اور بالکل بے خوف ہو جانا یہ دونوں بھی خطرناک چیزیں ہیں، اس لیے کہ مومن کا ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے۔ مومن کو اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید کو وابستہ کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اس حال میں کہ اس شخص کے انتقال کا وقت قریب آ گیا تھا، اب بالکل موت کے آثار نمایاں تھے، اب وقت قریب تھا انتقال کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، اس نوجوان سے، کہ تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو، اس وقت کیا کیفیت ہے؟ اب تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، اب یہ جو تمہاری سانس چل رہی ہے تھوڑی ہی دیر میں بند ہونے والی ہے اور تمہارا رشتہ اس دنیا سے ختم ہونے والا ہے، تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہے، تم اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگے، وہ نوجوان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی میں امید کرتا ہوں اور گناہوں کا بھی خوف ہے، دونوں چیزیں ہیں اس وقت میرے سامنے۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے اور اس قدر مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بے انتہا نوازشیں فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ اگر اس کی رحمت اگر شامل حال ہو تو میرا بیڑا پار ہے، اور پھر مجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے ان گناہوں کا بھی ڈر ہے، رحمت کی امید بھی ہے اور گناہوں کا خوف بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر جب مومن کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، اللہ کی رحمت کی امید کرنا، بالکل مایوس بھی نہیں ہو جانا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تمام گناہوں کو بخشتا ہے، مغفرت فرماتا ہے، شرک کے سوا ہر گناہ قابل معافی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، بندے کو توبہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ دو چیزیں عطا فرماتا ہے، یعنی اپنی رحمت سے اس کو سرفراز فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کی مغفرت فرما کر اس کو بخش دیتا ہے اور اس کے لیے آخرت کی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ جو بندہ جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ بندہ جیسے گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، مجھ سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں، جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں، چاہے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر،
اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ وہ میری مغفرت فرما دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ جس چیز کی وہ امید کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جس چیز کی وہ امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے کہ گناہوں کے سبب میں جہنم میں داخل ہو جاؤں گا، میں جہنم میں داخل ہونے کا مستحق ہوں کیونکہ میرے اعمال ہی ایسے ہیں کہ وہ سیدھے جہنم میں پہنچانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس چیز سے امن عطا فرماتا ہے۔ جس چیز کی امید کرتا ہے، رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، گناہوں کی مغفرت کا طالب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جہنم کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث شریف میں بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ درس دیا جا رہا ہے کہ مومن کو اعتدال کی راہ اختیار کرنا چاہیے، افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بے خوف ہو جانا یہ بھی انتہائی خطرناک بات ہے۔ افامنوا مکر اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے صرف نقصان اٹھانے والی قوم ہی بے خوف ہو جاتی ہے۔ اللہ کی تدبیر ایسی ہوتی ہے جب وہ گرفت کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، ایمان پر ثابت قدم رہو۔ ایمان ہی اصل بنیادی چیز ہے، اگر ایمان سلامت ہے تو ہر چیز سلامت ہے، اور ایمان ہی کی بدولت جیسا کہ ترمذی شریف میں ایک حدیث شریف ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کے گناہوں کی سزا اس کو دیے جانے کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی لیے کفار، قرآن پاک کی ایک آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفار قیامت کے دن تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے، کم سے کم کلمہ بھی پڑھ لیتے تو جنت کے مستحق قرار پاتے تھے۔ تو بہرحال ایک مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ بس صرف یہ سمجھ لے کہ میں جنتی ہوں، یقینی طور پر مجھے جنت کی ضمانت دی گئی ہے، فرائض کو پامال کر رہا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہے، نہ اللہ کے حقوق بجا لا رہا ہے اور نہ ہی بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، اور پھر بھی تمنا رکھ رہا ہے رحمت کا امیدوار ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقوق اور فرائض کو ادا کرتے ہوئے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمتوں اور جنت میں اس نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا وہ مستحق قرار پا سکے۔ بالکل بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے اور بالکل پر امید بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہم تو جنتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمیشہ مبشرات نہیں سنانا چاہیے، قوم کو صرف خوشخبریاں سنا کر عمل سے غافل نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے عمل کی دعوت دینا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے، اور بالکل ایسا بھی نہیں ڈرانا چاہیے کہ بندہ مایوس ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی یہ سمجھ لے کہ دین اسلام میں صرف عذاب ہی عذاب کا ذکر ہے، لہٰذا ایسے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ڈرانا چاہیے کہ بندہ دین اسلام ہی کو چھوڑ دے، بلکہ اس کو ڈرانا بھی چاہیے عذاب سے، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی بنانا چاہیے کہ برائی اگر کریں گے، گناہ کریں گے تو یہ سزا ملے گی، لیکن اگر کوئی فرائض کو ادا کرے گا، حقوق اللہ کو پورا کرے گا، حقوق العباد میں بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا، تو اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ بہرحال دونوں پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کے پاس پہنچا قرض لینے کے لیے اور کہا کہ مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے، 10 روپے چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ مجھے دوزخ کا کیا ڈر، مجھے دوزخ کی کیا پرواہ، میں تو جنتی ہوں، اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج 10 روپے کے لیے دنیا میں محتاج ہوا تو صبر نہیں کر سکا، قرض لینے کی نوبت آ گئی، خدا نہ خواستہ کل آخرت میں اگر جنت سے محروم کر دیا جائے تو پھر اس کی محرومی کا کیا حال ہوگا اور اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اگر دنیا میں اگر کوئی مقدمہ درج ہو جائے کسی کے خلاف، فوجداری مقدمہ یا کسی بھی قسم کا کوئی کیس پولیس اسٹیشن میں درج ہو جائے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی تکلیف اور اس کے عذاب کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو گفتگو میں احتیاط نہیں کرتے، ہم کو دوزخ کا کیا ڈر، ہم کو جنت کی کیا پرواہ، ہم تو یقینی طور پر جنتی ہیں، جبکہ بڑے بڑے بزرگان دین
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جو کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، حرم شریف میں موجود ہیں، طواف کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری مغفرت فرما۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی طواف کے دوران اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک قسم کی ان پر محویت کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کر ان کے حق میں دعا کرنے لگتے ہیں۔ تو ایک بزرگ ہیں جو طواف کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ قریب جا کر کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس قدر گریہ وزاری کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ پہنچے ہیں، حرم شریف کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کا، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ کون ہیں؟ جب انہوں نے نام پوچھا تو وہ گڑ گڑا کر دعا کرنے والے صاحب نے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ یہ حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ ہیں، جو اولیاء کے سردار ہیں، جن کا مقام و مرتبہ ایک اعلیٰ مقام کے آپ حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید الاولیاء بنایا، تمام اولیاء کے آپ سردار ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ تو اب جو لوگ حلقہ ارادت میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ پیران طریقت کا جو طریقہ تھا، کبھی وہ فخر نہیں کرتے تھے حسب نسب پر، اور کبھی وہ گھمنڈ نہیں کرتے تھے اپنے عمل پر، بلکہ ان کی نظر صرف اللہ کی رحمت پر ہوتی تھی، اور اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود وہ لوگ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، ہمیشہ تلقین کرتے تھے، اپنے مریدین کو تعلیم و تربیت دیتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھو، لیکن اپنے گناہوں سے غافل بھی نہ ہونا، اپنے گناہوں پر نظر رکھو اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ بہرحال صرف جنت کی بشارتیں دینا، خوشخبریاں دینا اور یہ کہنا کہ تم ہمارے غلام ہو، تم جنت میں چلے جاؤ گے، اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عقائد کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کو جنتی ہونے کی خوشخبری دینے سے بھی رکنا چاہیے اور کسی کو جہنمی کہنے سے بھی رکنا چاہیے۔ ہاں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، جن صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نام لے کر فرمایا کہ فلاں جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، اس طرح آپ نے عشرہ مبشرہ کے نام گنائے۔ ان صحابہ کو یقینی طور پر، قطعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، اور جن جن صحابہ کے نام لے کر، جیسے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نام لے کر آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان کے علاوہ عام مومنوں کے لیے کسی کو جنتی یا دوزخی کہنے سے رکنا بھی اہل سنت و جماعت کی ایک نشانی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کی یہ دوسری نشست حدیث نمبر 961 سے شروع ہوئی تھی، الحمدللہ حدیث نمبر 970 پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔